السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران۔ صدق الله المولانا العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، وقت بہت کم ہے۔ 8 بجے جماعت ہو جائے گی، 7:45 بجے ختم کرنا۔ 50 منٹ، اچھا 7:50 میں دعا ہو جائے گی۔ تو چونکہ ابھی دو حضرات علماء کرام نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ آج کا یہ مجلس ایک دعائیہ مجلس ہے، اور یہ دعائیہ مجلس ان مرحومین کے لیے ہے جو جناب طیب صاحب کے والد محترم سراج الدین صاحب اور ان کی اماں جان مدینہ خاتون کے نام پر یہ موسوم کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے آنے کے بعد جانا ہے۔ آنے کے سلسلے میں ہم بات نہیں کریں، جانے کے سلسلے میں یہ بات کرنا ہے کہ جانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کا وقت متعین جو اللہ نے کیا ہے، اس میں عمر کی قید نہیں۔ ماں کے پیٹ سے بھی جا سکتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا ہے، جوانی میں بھی جا سکتا ہے، بڑھاپے میں جا سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آج کل عمر 100 برس سے زیادہ نہیں جا سکتی۔ تو ایسے حالات میں ہم کو یہ چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ قضا کے معنی موت۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جبکہ نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا رہیں گے جبکہ نہ رسول خدا رہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، بات یہ صرف عرض کرنی ہے، جانا سب کو ہے، جانے کی ہم تیاری کتنا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو پروگرام کرایا جاتا ہے یہ قبر کی عذاب کو کم کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے، اس کی آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں، ایک صحابی کا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے اللہ نے اتار دیے۔ ہم تو آدمی کا بھیڑ دکھاتے ہیں، تھوڑا گرم پانی دے، لگاتار پروگرام چلتے چلتے تھوڑا طبیعت بھی ناساز ہے اور کھانسی بھی آ رہی ہے۔ تو اور پھر پرسوں سرکار ڈی میں بھی پروگرام ہے، ایسے ابھی لگاتار کئی پروگرام اور بھی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اتنا بڑا مقام کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 70,000 آسمان سے فرشتے جنازہ میں اتارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تھے، جب ان کو خبر ملی، صحابہ کرام کے ساتھ وہ چلتے رہے اور لپک لپک کے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اتنا تو کبھی جلدی آپ کبھی چلتے نہیں، آج اس طرح لپک لپک کے دوڑ کے چل رہے ہیں۔ کہا، اللہ نے سعد ابن معاذ کے جنازے میں آسمان سے جو فرشتے اتار رہے ہیں،
ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگوں کو کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملے. اس لیے ہمیں جنازے کی نماز پڑھانی ہے اور ہم جنازے کی نماز کے لیے لپک کے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب قریب پہنچے جنازے کا تو آپ انگوٹھے کے بل چلنے لگے. پیر بھی پورا رکھنے کی جگہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، انگوٹھے کے بل آپ چل رہے. آپ گئے، جا کے جنازے کی نماز پڑھائے، قبر میں اتارے. قبر میں جب اتار دیا گیا اور اوپر سے جب ڈھانک دیا گیا تو قبر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دبا رہی ہے. یہ منظر تو نبی چھوڑ کر دوسرا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ قبر کی عذاب کو انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کو یہ چیز بتانا تھا. قبر کی عذاب کو اس طرح کہ وہ دبوچ رہا ہے تو اللہ کے رسول کبھی اس کنارے جا کر پریشان ہے، کبھی اس کنارے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں. جس طرح جاتے ہیں اس طرح قبر سیدھی ہو جاتی ہے. یہ جو منظر دیکھا صحابہ نے، اس کے بعد اللہ کے رسول سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کی آیات پڑھتے رہے. اور اس کے بعد قبر جب مطمئن ہو گیا کہ اب نہیں ہم وہ دبوچیں گے، تو اس وقت جب مطمئن ہو گیا تب جا کے اللہ کے رسول وہاں سے آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا جنازہ آپ نے پڑھایا لیکن کوئی جنازہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح جو کر رہے تھے یہ بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے نیک انسان، اتنے جلیل القدر صحابی، لیکن قبر کا معاملہ ایک عجیب ہے. اسی لیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں لے گئے، ابھی قاری صاحب بیان ہی کر دیے ہیں کہ قبر میں لے گئے اور وہاں جا کے دو صحابی نے پوچھا اے قبر آج آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گود میں کون آ رہا؟ تو قبر کے سامنے انہوں نے کہا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی آپ کی قبر میں آ رہی. پھر فرمایا کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جو نبی کے چھوٹے داماد ہیں ان کی بیوی قبر میں آ رہی. پھر فرمایا کہ شہید کربلا حضرت امام حسن اور حسین کی ماں آ رہے ہیں. قبر نے جواب دیا لا حسب ولا نسب للابیض والاسود، کہ میں نہ حسب اور نسب جانتا ہوں کہ کس کی بیٹی ہے اور کس خاندان سے ہے، نہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گوری ہے یا کالی ہے. اگر اس کے اعمال صحیح ہیں تو ہم اس کے ساتھ صحیح تعلقات کریں گے، چاہے وہ قریب کا بیٹا ہو، کسی بھی خاندان سے ہو. اور اگر اعمال اس کے صحیح نہیں ہیں تو وہی ہم اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے جو ایک بدعمل کے ساتھ ہم کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے قبر کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں ایک بات تو طے کر لیں کہ مرنا اگر ہے تو مرنے کی تیاری کرنا. اور مرنے کی تیاری ہے کیا؟ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے، نوجوانوں کے لیے خصوصاً ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ریٹائر لوگ مسجد کو آباد کر کے رکھے ہیں. ریٹائر جب ہو جاتا ہے انسان، جب بیٹا بھی نہیں مانتا ہے، بیٹی بھی نہیں مانتی ہے، تو وہ بیچارہ مسجد چلا جاتا ہے. اور ماں رات دن کوستے رہتی ہے کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو وہ مسجد جا کر عبادت کرتا ہے. تو ماں گھر میں کوستی ہے اور باپ اس کا جو ہے مسجد میں جا کے ڈیرا لیے ہوا ہے. لیکن اصل عبادت ہماری اور آپ کی جو ہے وہ جوانی کی ہے. جوانی میں جو آدمی اللہ کو یاد کرے کہ جب حی علی الصلاۃ ہو جائے تو سب کام چھوڑ دے اور مسجد کی طرف بڑھ جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے.
یہاں آؤ، یہ کامیابی ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، اگر اپنے پیارے ماں باپ کے سامنے اگر آپ جا کر روزانہ خالی کھڑے ہو جائیں تو ماں اور باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرا کچھ پوچھنے آیا، میرے سے کچھ سوال کرنے آیا کہ ماں طبیعت خراب ہے، باپ کوئی ضرورت ہے، آپ کو کیا چاہیے، یہ پیار سے بات کر لیتا ہے۔ تو جب پیار سے بات کر لیتا ہے تو ہمارا دل یوں ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج بیٹا اگر گھر سے نکلتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو، کہا تم کو بڑھیا کیا خبر ہے، تم کیوں پوچھتے ہو، تم سے ہم کو کیا لینا دینا۔ بیوی کو بتا دیے کہاں جاتے ہیں۔ ماں جس نے تم کو اپنے پیٹ میں 10 مہینہ پالا ہے، جس نے آپ کو پیدا کے وقت اس کی کمر کی ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہر آدمی کا تو وہ ہڈی پھٹ جاتی ہے، اس کے بعد اولاد پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنی قدرت سے اس ہڈی کو ٹھیک کرتا ہے، اس میں دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اتنی تکلیف سے آپ کو پیدا کیا ہے وہ ماں، اور جس کو خود خدا نے قرآن کے پاک کے اندر 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقت نہیں کہ پوری تفصیل کروں، صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر اولاد اپنی ماں باپ سے کوئی ایسا سلوک نہ کرے جس سے اس کے دل میں اف آ جائے۔ اف، اف کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے اسی لفظ سے کہا اف ولا تنہرہما، اف ولا تنہرہما۔ عربی میں بھی لفظ اف ہی لایا کہ یہ لفظ اف اس کے دل میں نہ آئے۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی ماں باپ کو ہر وقت جا کر اس سے بغیر کہے ہوئے گھر سے نکلیں تو اسے سلام کر کے نکلیں، گھر میں داخل ہو تو جا کے سلام کریں۔ سلام ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والے کو، بیٹھنے والے کو سلام کرنا سنت ہے، اور جس کو سلام کیا جائے اس کو جواب دینا واجب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں چھوٹا بیٹا ہے، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ وہ بیٹے کو بھی سلام کرنا ہے۔ سلام سے مراد دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر شانتی ہو، امن ہو، چین ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی ساری رحمتیں آپ کے پاس ہوں، وہ برکاتہ، اور جو برکت اللہ نے رکھی وہ بھی آپ کے ساتھ۔ وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ نے، اے میرے باپ، اے میری ماں، آپ نے جو ہم کو سلام کا جواب دیا اس کا معنی ہے کہ آپ پر بھی امن ہو، شانتی ہو، چین ہو، آپ پر بھی اللہ کا رحمت و برکت ہو۔ اتنی دعائیں لے کے جو گھر سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ پورا راستہ اس کی حفاظت کرے گا، ایکسیڈنٹ سے بچے گا۔ وہ انسان اپنی ماں کی دعا لے کے نکل رہا ہے، فرشتے اللہ اس کے ساتھ متعین کرتے ہیں جس کی حفاظت کرتے چلو۔ اور جو ماں سے، باپ سے کٹتے رہتا ہے، خدا نخواستہ اگر کہیں جا کے ٹکرا گیا اور اس کی وجہ ہے کان میں گوجا لے کے چلتا، وہ جو کان میں آج کل لگاتا ہے وہ گاڑی کی سیٹی بھی نہیں سنتا، اب گوجا لے کے چل رہا ہے، جا کے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا، اس کو پتہ نہیں کہ سیٹی کیا ہے نہیں ہے، ٹکرا گیا، ٹکرانے کے بعد مر گیا۔ اب مولانا عنایت کلیم کو 2000 روپیہ دے کے بلا لیا، کہا مولانا صاحب شہید بیٹا میرا ہے، اس شہید بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے۔ اے اللہ، گانا سن کے شہید ہو گیا، اگر منہ سے کلمہ پڑھ کے مرتا تو ایک شہید کی بات بھی ہوتی ہے، وہ گانا سنتا ہے اور شہید ہو گیا۔ تو یہ گانا والا معاملہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں
اگر مان لیجئے ہم یہ اتنا بڑا کام فنکشن کر رہے ہیں ان کی دعا اس کو جنت پہنچانے کے لیے، اور اگر دن بھر اس میں ہم ڈی جے بجائیں، دن بھر اس میں گانا گائیں اور رات کو دعا کریں، میرے دوستو جس کو خدا نے اللہ کے رسول نے حرام کہا ہے اس حرام کام کو ہم کیوں کریں گے؟ اس ناجائز کام کو ہم کیوں کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اب یہ قبر میں جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی موجودگی میں ایسا ہو سکتا ہے، ہم کس گلی کے ہیں، ہم کس کھیت کے گاجر اور مولی ہم ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے اس گھر کو جا کر سجدہ کریں، اور اگر وقت آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے ارشاد فرمائے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کا ہر کا وقت متعین ہے۔ قاری صاحب موجود ہیں، علماء آپ کے امام ہیں، آپ پتہ کیجئے کہ کون نماز کتنا وقت تک ہے، اور وہ وقت پر آپ اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹرین چھوٹ رہا ہے، گاڑی آپ کو پکڑنی ہے، تو 4 رکعت نماز والی اگر نماز ہے تو فرض پڑھ لیجئے، چلے جائیے۔ 2 رکعت فرض ہے تو 2 رکعت فرض پڑھیے، چلے جائیے۔ آپ سنت نفل چھوڑ دیجئے اور اپنا جا کے گاڑی پکڑ لیجئے، لیکن فرض کو کہیں ٹالیے مت۔ کہیں میدان میں ہے وہاں پڑھ لیجئے، کھیت میں ہے وہاں پڑھ لیجئے، آفس میں ہے وہاں پڑھ لیجئے، گھر میں وہاں پڑھ لیجئے، مسجد میں ہے وہاں پڑھ لیجئے۔ یہ ہمارا نماز ہے۔ ایک اللہ کا وہ یہ روڈ جو مضبوط بنائی گئی تو گاڑی کا پہیا ٹوٹنے سے بچ گیا، تیل کم کھانے لگا، اسپیڈ اب زیادہ چلنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روڈ صحیح بن گئی۔ جب روڈ میں گڈھا تھا تو تیل بھی زیادہ کھاتا تھا، گاڑی کا پارٹس بھی ٹوٹتا تھا، اور اس طرح چلانے میں بھی کمر درد ہو جاتا تھا۔ تو جب یہ روڈ صحیح ہو گئی تو ایمان کا سب سے بڑا جو ہے روڈ، سب سے بڑا پٹری ریل کا ایمان کا ہے، وہ نماز ہے۔ اسی لیے نماز کے بارے میں زیادہ ہم تقریر اور نہیں کریں گے۔ تبلیغی جماعت والے بیچارے اتنا محنت کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم اس سے سدھر نہیں رہے ہیں۔ ہم ایک آخر میں آپ کے گاؤں کے بغل میں یہیں ایک قوم رہتی ہے، اس کا نام ہے بدیا۔ بدیا سمجھتے ہیں نا، جو یہیں پچرکھی میں ملے گا۔ بدیا آپ کے گھر میں آیا، آ کر بولا کہ ماں جی کوئی گھر میں مالک تو ہے نہیں، ماں جی ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی گہون سانپ گھسا ہوا ہے، پتہ نہیں الماری کے نیچے ہے، بکسا کے نیچے ہے، کہیں گھسا ہوا ہے، یا اگر مٹی کا گھر ہے تو ٹیلا ہوگا، اس میں گھسا ہوا ہے۔ تو آپ گھر سے نکل جائیں گے، اور جیسے ہی آئیں گے اور گھر میں خبر ملے گی، آپ کہیں گے اس گھر کا دروازہ کے نیچے جو تھوڑا پھاک ہے اس میں بھی بورا ڈال دو، ایسا نہیں کہ وہ نکل کے کسی کو کاٹ دے۔ اور روز جائیں گے کہ بدیا جی ہم کو نکال دیجئے، سانپ نکال دیجئے، نہیں تو گھر میں سونا حرام ہو گیا ہے۔ کہنے والا مسلمان بھی نہیں ہے، کہنے والا ایمان والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہو، سچ نہیں بولتا ہو، یا سچ بولتا بھی ہو لیکن اس پر یقین مکمل نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یقین اتنا ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ اطمینان نہیں ہوگا، پورا گھر کا جگہ جگہ کھوج نہیں لیں گے، یا اس کو نکال نہیں لیں گے۔ اگر ہے تو نکال دیں گے، نہیں ہے تو ہم الماری کو، بکسا کو، بڑا بڑا سامان کو ہٹا کر دیکھ لیں گے، تبھی جا کر ہم اس گھر میں سوئیں گے۔ تھوڑی سی ایک کافر کے کہنے پر اگر ہم اتنا کر رہے ہیں تو میرے دوستو، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نبوت سے پہلے بھی 40 سال مکہ میں کافروں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ نے زندگی میں جھوٹ بولا ہو، اس لیے آپ کا نام صادق رکھا تھا۔ صادق مانے سچ بولنے والا۔ آپ کا نام لوگ محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، 2 نام تھا، امین کہتے تھے یا صادق۔ امین مانے امانت دار، جو دوسرے کا مال آپ کے پاس آیا تو ہو بہو وہی گھمایا۔ Oh